الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن سے متعلق جو صورت ہے وہی گزشتہ صورت جس کی ہم تفسیر اور ترجمہ سن رہے ہیں، وہ سورۃ الفجر سورہ نمبر 89 کی آیات 22 تا 24 ہیں۔ پہلے من آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وجاء ربک، اور تیرا رب آ جائے گا۔ والملک صفا صفا، اور فرشتے بھی صفیں باندھ کر آ جائیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کی سمجھ میں آ جائے گا۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّکْرَى، اور اس دن اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں۔ یقول، وہ کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے پیش کی کچھ سامان کیا ہوتا۔ یہاں سے اور اس سے جو پچھلی ایک آیت تھی اس سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کا منظر بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کا منظر کیا ہوگا۔ اس کے لیے جو سب سے پہلی بات کہی گئی تھی وہ یہ کہ اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا۔ یہ اس کا پہلا منظر تھا قیامت کی ہولناکی کا۔ اس کے بعد جو دوسری بات آج کہی جا رہی ہے آیت نمبر 22 کے اندر، وہ یہ ہے کہ وجاء ربک، اور تیرا رب آ جائے گا۔ قرآن پاک کی ایک آیت آپ پڑھیے جو سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 ہے، جس میں اللہ نے اپنی بات بیان کی ہے، اپنے بارے میں کہا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ ایمان ہونا ضروری ہے، یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ آئے گا قیامت کے دن، اللہ آئے گا میدان حشر میں۔ اس کی آنے کی کیفیت کیا ہوگی اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ تیرا رب آئے گا۔ تو ہمارا اور آپ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن آئے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی اللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تیرا رب آئے گا، تو ہمارا اب ایمان ہو گیا، ہمارا عقیدہ ہو گیا کہ اللہ قیامت کے دن آئے گا میدان حشر میں، لیکن کس کیفیت کے ساتھ آئے گا یہ ہم نہیں جانتے، اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ نحن کلفنا بالایمان، کہ اللہ نے ہم کو ایسی باتوں پر، غیب کی باتوں پر ایمان لانے کا ذمہ دار بنایا ہے کہ ہم غیب کی باتوں پر ایمان لائیں۔ فعلینا ان نؤمن بصفات اللہ علی ما یلیق باللہ علی مراد اللہ، تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اللہ کی صفات پر ایمان لائیں۔ کیسا ایمان؟ جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے اور جیسا اللہ کا منشا ہے۔ ہمارے لیے کیفیت معلوم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے بارے میں کیفیت معلوم کرنا کہ اللہ کیسے آئے گا، جس طریقے سے دنیا کے بادشاہ آتے ہیں، کوئی منسٹر آتا ہے تو اس سے پہلے سڑکیں خالی کر دی جاتی ہیں، ٹریفک کو خالی کر دیا جاتا ہے، کیا یہ کیفیت ہوگی؟ اللہ عالم بالصواب، اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے آنے کی کیفیت کیا ہوگی، لیکن ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ آئے گا۔ میں اسی میں ایک بات اور اضافہ کروں کہ آپ نے بارہا سنا ہے
کہ اللہ سننے والا ہے، آپ جانتے ہیں یہ بات، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، لیکن اللہ نے یہی بات اپنے بندوں کے بارے میں بھی کہی ہے کہ میرا بندہ سنتا ہے، میرا بندہ دیکھتا ہے، میرا بندہ جانتا ہے۔ تو کیا فرق ہوا؟ جو بات اللہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں، وہی بات اللہ نے اپنے بندوں کے بارے میں بھی بتائی ہے کہ میرا بندہ سنتا ہے، میرا بندہ دیکھتا ہے، میرا بندہ جانتا ہے۔ فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا اور اللہ کا جاننا سب سے اونچے درجے پر ہے، سب سے اونچے درجے پر ہے، اس سے زیادہ کوئی درجہ سننے اور دیکھنے اور جاننے کا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر انسان بھی سنتا ہے، لیکن جیسا اللہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ اندھیری رات میں، کالی رات میں، کالے پہاڑ پر جو کالی چونٹی چلتی ہے، اس کی چونٹی کی رفتار کو، اس کے چلنے کو بھی اللہ سنتا ہے، انسان نہیں سن سکتا۔ اس کا مطلب سنتا تو ہے انسان، لیکن اس کا سننا ادھورا ہے، اس کا سننا ادھورا ہے، ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا سننا بالکل سب سے اونچے درجے پر ہے، اس سے زیادہ کوئی سننے کا درجہ نہیں ہو سکتا۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ کی ایک صفت ہے آنا، کہ اللہ قیامت کے دن آئے گا، لیکن ہم اس کو بندوں کی طرح مثال میں فٹ نہیں کر سکتے۔ تو مثال بھی دینے کے لیے علماء کرام نے منع کیا ہے، جیسی مثال ہم نے دی کہ علماء تفسیر نے بادشاہ کی مثال دی ہے کہ بس اللہ آئے گا، کس طرح سے آئے گا نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے۔ تو یہ وہ بات ہے جو کہی گئی ہے کہ وجاء ربک، اور تیرا رب آ جائے گا۔ لوگ جو آج شک کر رہے ہیں، اس دن شک کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور سمجھ جائیں گے لوگ کہ اللہ واقعی خود سے فیصلہ کرنے والا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالی عدالت قائم کر کے ہمارے درمیان فیصلے کر رہا ہے۔ تو اس آیت کو اور اس جیسی آیتوں کو متشابہات کہا جاتا ہے، یعنی ان پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک آیت میں اور آپ کو سناؤں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 210 کے اندر اللہ نے فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، کہ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ ان کے پاس آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس بادل کے سائے میں آئے، والملائکۃ اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر اور معاملے کا بالکل فیصلہ ہو جائے، کیا یہ لوگ اس وقت ایمان لائیں گے؟ تو دیکھیے اللہ نے یہاں اپنے بارے میں کہا ہے کہ اللہ آئے گا، لیکن کس طرح آئے گا کوئی نہیں جانتا۔ اور یہاں کافروں کے بارے میں کافروں کو ڈرایا بھی گیا ہے کہ تم لوگ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ آئے گا فرشتوں کے ساتھ بادل کے سائے میں تب ایمان لاؤ گے؟ نہیں نہیں، اس وقت کا ایمان قابل اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہی تم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اس آیت میں بھی کہا گیا ہے وجاء ربک، اور تیرا رب آئے گا۔ آنے کی کیفیت ہم نہیں جانتے، لیس کمثلہ شیء، کیونکہ اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی آیت کے اندر جو دوسری بات کہی گئی ہے کہ والملک صفا صفا، اور فرشتے بھی صف باندھ کر آ جائیں گے۔ تو ظاہر بات ہے فرشتوں کا صف باندھ کر آ جانا یہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہیں، اور اب بے شمار فرشتے ہیں، اللہ نے ان فرشتوں کو متعین کیا ہے جس کام کے لیے وہ فرشتے اسی کام کے اوپر رہیں گے، اسی ڈیوٹی پر رہیں گے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی ان فرشتوں کی یہ بنائی، کچھ فرشتوں کی، کہ وہ سب بنا کر کھڑے ہوں گے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ کے آگے آگے ہوں گے، اللہ کے آگے آگے فرشتے ہوں گے، کیا کرنے کے لیے؟ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے، اور اللہ جو حکم دے اس حکم کو نافذ کرنے کے لیے۔ کسی جنتی کو جنت میں پہنچانا ہے، جنت میں لے جانے کے لیے، کسی جہنمی کو جہنم میں پہنچانا ہے،
جہنم میں لے جانے کے لیے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ فرشتے سب بنا کر کھڑے ہوں گے۔ اللہ نے اس بات کو دوسری جگہ بھی بیان کیا ہے، سورہ نبا سورہ نمبر 78 آیت نمبر 38 کے اندر اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ جس دن جبرائیل امین اور فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فیصلہ نافذ فرمائیں گے، اپنا حکم نافذ کریں گے، اپنا آرڈر دیں گے، اور پھر وہ فرشتے اللہ کے آرڈر کو لوگوں کے اوپر نافذ کریں گے۔ جس کے بارے میں جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ فرشتے نافذ کریں گے اللہ کی طرف سے، وہ فیصلہ اللہ کا ہوگا، وہ کسی فرشتے کا فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسی آیت میں اللہ نے کہہ دیا ہے لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن۔ اس دن اللہ کا اتنا رعب ہوگا، ایسی زبردست اللہ کی دہشت ہوگی لوگوں پر کہ اللہ کے سامنے کسی کی زبان نہیں کھل سکتی مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اجازت دے دے بولنے کی۔ تو یہ آیت ہوئی آیت نمبر 22 کہ تیرا رب آ جائے گا اور فرشتے بھی سب باندھ کر آ جائیں گے۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 23 ہے کہ وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم بھی لائی جائے گی۔ یہ آیت بھی پہلی آیت کی طرح ہے کہ جہنم اس دن لائی جائے گی۔ علماء تفسیر نے جو باتیں ذکر کی ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا، اس سے پہلے ایک حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہے، حدیث نمبر 7164 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو اس دن لایا جائے گا، یؤتی بجہنم یومئذ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، اور جہنم 70,000 لگام کے ساتھ جکڑی ہوئی ہوگی۔ 70,000 لگام کے ساتھ جہنم جکڑی ہوئی ہوگی اور اس کو لایا جائے گا، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے، ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے۔ یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہنم کو لائے جانے کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا اس سے پہلے کہ جو متشابہات چیزیں ہیں ان پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی اللہ عالم بالصواب، اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جہنم کو اس دن لایا جائے گا اور جہنم جکڑی ہوئی ہوگی 70,000 لگام میں، اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ جہنم کو اس دن لایا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جہنم کو لائے جانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 91 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، کہ جہنم آج چھپی ہوئی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی ہے، لیکن جہنم کو گمراہ لوگوں کے لیے اس دن ظاہر کر دیا جائے گا، اس دن ان کا شک ختم ہو جائے گا، اس دن انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ جہنم کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا تھا وہاں کے عذاب کے بارے میں وہ بالکل 100% صحیح ہے، 100% درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے سورہ نازعات سورہ نمبر 79 کے اندر اور آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور ہر اس شخص کے لیے جو دیکھتا ہے، جو دیکھنے والا ہے، جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ اس آیت کی روشنی میں علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ جہنم کو مومن اور کافر ہر شخص دیکھے گا، مومن بھی جہنم کو دیکھے گا اور کافر بھی جہنم کو دیکھے گا۔ مومن جہنم کو دیکھ کر کیا کرے گا؟ مومن جب جہنم کو دیکھے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ نے مجھے ایمان کی توفیق دی اور نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق دی، ایمان کی بھی توفیق دی اور اچھے اچھے اعمال کرنے کی توفیق دی اللہ نے، اور اپنے فضل سے اللہ نے مجھ کو اس سے بچا لیا، اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اور جو کافر دیکھے گا جہنم کو
تو اس میں اس کو تو جانا ہے ہی، وہ اس کا ٹھکانہ ہی ہے، اس کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوگا، اس کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوگا، تو جہنم دکھلائی جائے گی۔ یہاں اس موقع پر ایک بات اور یاد آتی ہے، جو بہت بڑے عالم دین جن کا نام عبد الرحمن مبارک پوری ہے، انہوں نے ترمذی شریف جو حدیث کی ایک کتاب ہے اس کی شرح لکھی ہے، اس کا مطلب انہوں نے بیان کیا، جس کا نام ہے تحفۃ الاحوزی۔ اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے جو بالکل اسی سے ملتی جلتی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ جہنم کو، جس جگہ پر آج جہنم ہے اس جگہ سے ہٹا کر اس کو میدان حشر میں لایا جائے گا، ترہیبا لہم، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے لایا جائے گا جہنم کو۔ جہنم آج جہاں ہے اس جگہ سے ہٹا کر اس دن قیامت کے دن میدان حشر میں اس کو لوگوں کے سامنے لایا جائے گا، تاکہ لوگوں کے درمیان، لوگوں کے اندر ڈر پیدا ہو، اور جو لوگ صاحب ایمان ہیں ان کو شکریہ کا موقع ملے اور یہ کہیں کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو کچھ فرمایا تھا وہ بالکل سچ تھا، بالکل سچ۔ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیا، اور جو کافر ہیں ان کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے غلطی کی، ہم نے اس کو نہیں مانا، یہ تو بالکل سچ ہے، یہ جو کچھ کہتے تھے یہ بالکل سچ کہتے تھے، افسوس کہ ہم نے ان کو نہیں مانا اور ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا۔ تو یہ مطلب ہے اس آیت کے ٹکڑے کا کہ وجیء یومئذ بجہنم، کہ جس دن جہنم بھی لائی جائے گی۔ یعنی آج انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہے جہنم کو، صرف اس کے بارے میں سن رہا ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جہنم اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ اس کے بعد آگے جو بات کہی گئی ہے وہ ہر انسان کے دل کی بات ہے، وہ کیا ہے؟ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کی سمجھ میں بات آئے گی، اس دن انسان کی سمجھ میں بات آئے گی کہ کیا ہوا، میں نے انبیاء کرام کی بات کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، آسمانی کتابوں کو جھٹلایا، افسوس کہ ایسا نہ کیا ہوتا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کی سمجھ میں آ جائے گا، یعنی اپنے کیے پر انسان شرمندہ ہوگا، جو کچھ اس نے کیا تھا دنیا میں اس پر شرمندہ ہوگا۔ لیکن آگے اللہ کہہ رہا وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس دن سمجھنے کا فائدہ کہاں؟ اب انسان جو شرمندہ ہو رہا ہے، اپنے کیے پر پچھتا رہا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا، میں شرمندہ ہو رہا ہوں، لیکن اس دن اس کی شرمندگی سے، اس کے پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ یہاں ایک اس معنی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، عربی کے اندر اس کو استفہام انکاری کہا جاتا ہے۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس دن فائدہ کہاں، نصیحت کا فائدہ کہاں؟ مطلب یہ ہے کہ اس دن نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے علماء تفسیر کہتے ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ اس آیت کا دو مطلب بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک مطلب تو یہی ہے جو میں نے بیان کیا کہ انسان اس دن شرمندہ ہوگا، پچھتائے گا اپنے کیے پر، لیکن اس کو پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس دن انسان کو ہوش آئے گا اور انسان اس دن نصیحت حاصل کرے گا کہ میں نے انبیاء کرام کی، قرآن کریم کی، آسمانی کتابوں کی بات کو جھٹلایا، لیکن اس دن اس کے نصیحت حاصل کرنے سے، اس کے ہوش میں آ جانے سے کوئی فائدہ اس کو ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے، آیت نمبر 24، کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ انسان کہے گا، وہ کہے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، پیشگی کچھ کیا ہوتا۔ امام ابن کثیر نے مسند احمد کی ایک روایت ذکر کی ہے، وہ روایت اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن یعنی قیامت کے دن کا حال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی پوری زندگی سجدے میں پڑا رہے، پوری زندگی سجدے میں پڑا رہے، اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، حدیثوں میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو قیامت تک، یعنی پیدائش سے لے کر، پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک اگر ایک آدمی سجدے میں پڑا رہے اور ہمیشہ وہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتا رہے، تو بھی اپنی اس پوری زندگی کی عبادت کو قیامت کے دن معمولی سمجھے گا،
وہ سمجھے گا کہ میں نے کوئی عبادت ہی نہیں کی. یہ حال ہوگا. جس آدمی نے بہت سارے اعمال کر لیے ہیں وہ بھی پچھتائے گا. کس معنی کر کہ کچھ اور کر لیا ہوتا تو میرے درجات اور بڑھ جاتے. اور جس نے کم اعمال کیے ہیں بہرحال اس کو تو پچھتانا ہے ہی کہ میں نے کم اعمال کیے. اور جو مسند احمد کی میں نے روایت ذکر کی اس میں یہ بات مذکور ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انسان اس دن چاہے گا کہ دنیا میں دوبارہ اس کو بھیج دیا جائے, دنیا میں دوبارہ اس کو بھیج دیا جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکے, اچھے اعمال کر سکے. وہ شخص بھی ایسا کہے گا, چاہے گا جس نے بہت سارے اعمال کر لیے ہیں. اللہ نے انسان کو اس لیے تو نہیں پیدا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات میں مزہ آتا ہے نعوذ باللہ کہ انسانوں کو جہنم ہی میں بھیجے, ایسا تو نہیں ہے. لیکن اللہ نے جو جنت اور جہنم بنائی ہے وہ بالکل اللہ کے فیصلے, اللہ کی عدالت اور اللہ کے انصاف کے اوپر 100% درست ہے کہ جو لوگ فرما بردار ہیں, جنہوں نے فرما برداری میں زندگی گزاری ہے, ان کا ٹھکانہ اچھا ہو, وہ جنت میں جائیں. اور جو نافرمان ہیں, جن لوگوں نے نافرمانی میں زندگی گزاری ہے, ان کو ان کا ٹھکانہ جہنم ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ ہم اس دنیا میں نیک اعمال کر کے, اچھے اعمال کر کے اللہ کے مقرب اور چہیتے بن سکیں اور برے اعمال سے بچتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہمارے اوپر نہ ٹوٹے. تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جو یہ زندگی دی ہے اس کو کام میں لانے کے لیے, کہیں ایسا نہ ہو, یہ آیت پڑھتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم میں سے کسی کو کہنا پڑے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کہ ہم میں سے خدا نہ خواستہ کسی کو کہنا پڑے کہ کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے, آخرت کی زندگی کے لیے پیشگی طور پر کچھ کیا ہوتا. کسی کو افسوس نہ کرنا پڑے, اس کے لیے اللہ نے ہم کو اور آپ کو یہ زندگی دی ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں, نصیحت حاصل کریں, کہ کہیں ہمیں ایسا نہ ہو کہ افسوس کے ساتھ, پچھتاوے کے ساتھ یہ کہنا پڑے کہ کاش کہ مجھ کو اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیا اور پھر میں نیک اعمال کر کے آؤں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے اور اس کا جو نظام بنایا ہے وہ یہی ہے کہ جب دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا پھر یہ دنیا آباد نہیں ہوگی, انسان کو نیک اعمال کرنے کا موقع ہاتھ نہیں آئے گا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دنیاوی زندگی کے اندر آخرت کے لیے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ غفور اللہ رحیم